ایک ہم عید مناتے ہیں اور پھر بڑی عید مناتے ہیں اور اس دن نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا شرعی لحاظ سے یہ دو عیدیں کافی نہیں ہیں؟ شرعی لحاظ سے دو عیدیں کافی نہیں ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک عید ہوتی ہے عید عبادت، وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے خاص کی گئی ہو، وہ دو ہیں۔ عید عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، وہ دو ہیں۔ ایک ہوتی ہے عید مسرت۔ عید مسرت کوئی بھی ہو سکتی ہے جس میں انسان کو خوشی ملے، راحت ملے، سکون ملے، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ہمارا کوئی بچھڑا بھائی کئی سالوں بعد ہمیں آ کے سینے لگاتا ہے تو بندہ کہتا ہے آج میری عید ہو گئی ہے۔ اس کی مثالیں حدیث پاک سے بھی ملتی ہیں اور قرآن پاک سے بھی ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ میں عرض کیا تھا کہ مالک و مولا تو ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما۔ جس دن دسترخوان ہمارے اوپر پہنچے گا، نازل ہوگا، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، تو ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ تو دسترخوان جس دن اترے وہ کسی قوم کی عید کا دن بن سکتا ہے، تو جس دن ساری نعمتوں والا رسول ملے اور دنیا میں نازل ہو، تشریف لائے، وہ دن بھی عیدوں کی عید کا دن بن سکتا ہے۔ عیدیں صرف دو ہی نہیں ہیں، بلکہ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، تو ہر جمعے کو نبی پاک نے عید کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عرفہ کے دن کو عید کہا ہے۔ ٹھیک۔ اب اگلا سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ عید والے دن خوشیاں منانی ہیں یا روزہ رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ کو اور عید الفطر کو روزہ رکھنا اللہ پاک نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے بطور خاص امت محمدیہ کو کھانے پینے کے اور خوشی منانے کے دن عطا فرمائے۔ اس دن روزہ رکھنا بالکل منع ہے۔ باقی جو سال میں 52 جمعے ہیں یا دوسری عیدیں ہیں، ان کے دنوں میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے، روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے، اور صدقہ و خیرات کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے، اور میلاد کے موقع پہ یہی کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو روزہ رکھا ہے وہ بطور شکرانے نعمت رکھا ہے، وہ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھ دیا گیا ہے، اب اس دن کو عید نہیں کہا جا سکتا۔